اور جس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے ویسے روح بھی بیمار ہوتی ہے. جسم بیمار ہو تو پتہ چل جاتا ہے. سر میں درد ہے، جسم بیمار ہے. بخار، بدن میں حرارت، جسم بیمار ہے. میڈیکل چیک اپ کروایا، کوئی بیماری نکلی، جسم بیمار ہے. تھروٹ انفیکشن ہو گیا، کھانسی آ رہی ہے، جسم بیمار ہے. یہ ساری بیماریوں کی نشانیاں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جسم بیمار ہے. بات سمجھ رہے میری کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی جسم بیمار ہو تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ نہیں چلتا؟ پتہ چل جاتا ہے. روح بھی بیمار ہوتی ہے تو پتہ چلنا چاہیے. لیکن ہم نے کبھی روح کے بیماری کا پتہ نہیں چلایا. ہم تو اسی فکر میں لگے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں. لیکن روح بھی بیمار ہوتی ہے. روح بھی بیمار ہوتی ہے. اب ایک تھرمامیٹر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جس طریقے سے آپ بخار ناپنے کے آلے کے ذریعے جانچ لیتے ہیں کہ آپ کو کتنا فیور ہے، ایسے ہی آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی ہماری روح بیمار ہے. اس کا پتہ کیسے چلے؟ جسم بیمار ہو کھانا اچھا نہیں لگتا. جسم بیمار ہو میٹھی چیز اچھی نہیں لگتی، کڑوی محسوس ہوتی ہے. اور اگر روح بیمار ہو تو عبادت اچھی نہیں لگتی. روح بیمار ہو تلاوت اچھی نہیں لگتی. روح بیمار ہو نیکیاں اچھی نہیں لگتی. روح بیمار ہو اللہ کی اطاعت اچھی نہیں لگتی. اگر روح بیمار ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اللہ کے فرمان پر عمل کرنا اور نیکی کرنا اچھا نہیں لگتا. یہ روح کی بیماری کی سب سے بڑی علامت ہے. یہ سب سے بڑی علامت. اگر کسی کو گناہ میں مزہ آ رہا ہے اور بے دھڑک وہ گناہ کر رہا ہے، سمجھ لو کہ روح بیمار ہے. وہ روح کو مرض کے اندر گرفتار کر رہا ہے. اب سمجھیں، جسم بیمار ہے تو اس کا علاج موجود ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ، پرسکرپشن لکھ کر کے دے گا، آپ کو میڈیسن کے بارے میں بتائے گا، آپ لیجئے، کھائیے، آپ کا جسم ٹھیک ہو جائے گا. اب روح کا علاج کیا ہے؟ جسم بیمار ہو تو اس کا علاج تو سمجھ میں آتا ہے. اگر روح بیمار ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو جو چیز جہاں کی ہوگی وہیں سے اس کا علاج ہوگا. جسم زمین کا ہے تو یہاں کی چیزوں سے جسم کا علاج ہوگا. روح یہاں کی نہیں، عالم ارواح کی ہے، تو اس کا علاج بھی وہیں سے ہوگا جہاں سے یہ روح آئی ہے. تو اب وہیں سے قرآن بھی آیا، تو روح کی بیماری کا علاج قرآن ہے. روح کی بیماری. اسی لیے قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والے ہمیشہ اس چیز کی فکر کرتے کہ روح طاقتور رہے، روح کبھی کمزور نہ ہو. آپ اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جسم کمزور نہ ہو، اللہ والے کوشش کرتے تھے کہ روح کمزور نہ ہو. آئیے میں آپ کو سمجھاؤں. میرے ایک مرید ہیں اور ممبئی ایئرپورٹ کے اوپر کسٹم آفیسر ہیں. میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا. میں اتفاق سے ایئرپورٹ پہنچا تو انہوں نے دیکھ لیا ہوگا، دوڑتے ہوئے آئے اور وہیں پر وہ مجھ سے بیعت ہوئے ایئرپورٹ ہی پر. اور پھر انہوں نے کچھ باتیں جو ان کو کہنی تھی انہوں نے کہی. اور پھر اس کے بعد کئی مرتبہ ہماری ملاقات میکزیمم ایئرپورٹ پر ہوئی. ایک بار میری فلائٹ لیٹ تھی اور وہ مجھے ایئرپورٹ پر ملے. سوال سنیے ان کا. انہوں نے کہا حضرت ہماری شفٹ کبھی رات میں ہوتی ہے کبھی دن میں ہوتی ہے، اور ہم اگر، توجہ چاہوں گا، ہم اگر
زیادہ جاگ لیں اور 2-3 رات جاگ لیں. 2-3 رات جاگنے سے مراد کیا ہے؟ 2-4 گھنٹے کی نیند ہوئی. مکمل رات ہم نہیں سو سکے, دن میں تھوڑی سی نیند ہم نے کر لی, لیکن ہماری نیند اتنی نہیں ہوئی جتنی ہم چاہتے ہیں, تو حضرت ہاتھ پہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, ہم کمزور ہو جاتے ہیں, طبیعت بے چین ہو جاتی ہے. حضرت میرے سوال کا جواب دیجئے کہ غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی, وہ کمزور کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے کہا بیٹے سوال تو تمہارا بڑا اچھا ہے, بس فرق ان میں اور ہم میں یہ ہے کہ ہم جسم کو طاقتور بناتے ہیں, وہ روح کو طاقتور بناتے ہیں. ہمارا جسم جتنا کمزور ہوتا ہے اس کی وجہ روح کا کمزور ہونا ہے. میرے استاد گرامی عمومی طور پر یہ فرماتے ہیں آدمی پہلے بیمار نہیں ہوتا, پہلے اس کی روح بیمار ہوتی ہے, اور جس کی روح طاقتور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو بھی طاقتور کر دیتا ہے, چاہے وہ دکھنے میں دبلا پتلا ہی کیوں نہ ہو, لیکن کسی پر نگاہ ڈال دے تو اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے. روح. اب میں سمجھتا ہوں کہ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں تھوڑی بہت بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی. آ رہی ہے؟ جسم سب کچھ نہیں, روح سب کچھ ہے. جیسے ہی روح جسم سے جدا ہوئی, اسی لیے توجہ چاہوں گا, آپ کو نی ریپلیسمنٹ کے بارے میں تو ڈاکٹر بتائے گا کہ آپ کے گھٹنے خراب ہوں گے تو بدل دیں گے, ہارٹ کے اندر آپ کو پیس میکر لگانے کی بات کریں گے, نہ جانے کیا کیا چیزیں انسان بنا رہا ہے. سب کچھ انسان بنا سکتا ہے, روح نہیں بنا سکتا, اس لیے کہ جو چیز یہاں کی ہے ہی نہیں وہ آدمی بنائے گا کہاں سے؟ روح تو وہاں کی ہے, اس لیے جب نکلتی ہے تو ڈائریکٹ چلی جاتی ہے. کسی کی روح جو ہے وہ حوض کوثر پر, کسی کی آب زمزم پر, یہ روح نکلنے کے بعد پہنچ جاتی ہے. اب جو ماہ رمضان آتا ہے تو چونکہ ہم نے 11 مہینے تک روح کی فکر نہیں کی, ہم نے 11 مہینے تک روح کو اس کی غذا نہیں دی, ہم نے 11 مہینے تک روح کی ترقی کا کوئی انتظام نہیں کیا, تو میرے کریم نے چاہا, ہے تو میرے محبوب کا امتی نا, اس لیے اس کی روحانی ترقی کے لیے 1 مہینہ ایسا دے دیا جائے جس میں یہ جی بھر کر کے روح کو اس کی غذا پہنچا دیا کر. جو بندہ رمضان کے علاوہ 2 رکعت نفل ایکسٹرا نہیں پڑھتا تھا, وہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا. پھر آپ دیکھیے, جو بندہ 11 مہینے تک قرآن نہیں کھولتا وہ ماہ رمضان میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو ماہ رمضان ہماری روحانی ترقی کا مہینہ ہے. ہماری روح کو اس کی غذا مل جاتی ہے, ہماری روح کو اس کی خوراک مل جاتی ہے, ہماری روح کو طاقتور بنانے کے لیے یہ مہینہ آتا ہے, اور اس مہینے کے اندر ہماری روح بڑی پرواز کرتی ہے اور بہت ترقی حاصل کرتی چلی جاتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی کو رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تم پر, اس امید پر کہ تم متقی بن جاؤ. یہ تقوی ہوتا کہاں ہے؟ تقوی دل میں ہوتا ہے, تقوی دل میں ہوتا ہے. علماء موجود ہیں, ذرا بڑا تاریخی جملہ عرض کر رہا ہوں. چلیے اس جملے کو عرض کرنے سے پہلے میں ایک کہانی سنا دوں تاکہ تھوڑا سا ایزی ہو جائے سمجھنا آپ کے لیے. ایک صاحب بازار کے اندر تھے اور کچھ ڈھونڈ رہے تھے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا, بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا وہ میرے پیسے گر گئے ہیں, اشرفی میری گر گئی ہے, میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں. تو لوگ بھی لگ گئے ڈھونڈنے کے اندر.
کچھ دیر کے بعد لوگوں نے پوچھا بابا یہ تو بتاؤ کہ گری کہاں تھی؟ توجہ چاہوں گا، بابا گری کہاں تھی تمہاری اشرفی؟ کہا گھر میں گری تھی۔ ارے بھائی جب گھر میں گری تھی تو مارکیٹ میں کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ بولے گھر میں لائٹ نہیں ہے اس لیے یہاں ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، سکون قرآن کے اندر رکھا ہے، لوگ پکچر میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ سکون نماز میں رکھا ہے، آدمی گدے میں ڈھونڈ رہا ہے۔ سکون اللہ نے عبادت کے اندر رکھا ہے، انسان گناہ میں ڈھونڈ رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زمین کو مسجد کیوں بنا دیا گیا؟ تاکہ حضور کا امتی نماز کا جہاں بھی وقت آئے فوراً وہاں پر پاک زمین ہو تو سجدہ کر کے اپنی روح کو مضبوط کر لے، بہانہ نہ بنا سکے۔ بہانہ نہ بنا سکے۔ لوگ گانا گا کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کہتے ہیں یار پرانے گانے کیا درد بھرے تھے یار، سنو تو بڑا عجیب ہو جائے۔ معاذ اللہ من ذالک، بڑی عجیب سچویشن ہو۔ ہمارے نوجوان بعض شادی شدہ اور بعض غیر شادی شدہ حرام چیزوں کے اندر سکون تلاش کرتے ہیں، اور جتنا اس طرف بڑھتے ہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف، بے چینی اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے، بے قراری اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور جیسے ہی بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی بندگی کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی ریاضت کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی اطاعت کی طرف پلٹتا ہے، تو میرا مولا اس کے دل پر سکون نازل فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث شریف جس کا مفہوم میں عرض کر دوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص وضو کر کے اگر مسجد میں درس قرآن کی محفل چل رہی ہے اور وہ جا کر اس میں بیٹھ گیا، اللہ اس کے دل پر سکون نازل فرما دیتا۔ اور اگر محفل نہیں چل رہی اور وہ وضو کر کے مسجد میں جا کر قرآن کھول کر کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل پر سکون نازل فرما دیتا ہے۔ یہ ماہ مبارک بہت سارے ایسے لوگ جو کئی ٹائم کے کھانے کے عادی ہوتے ہیں، ناشتہ کیے، پھر 11 بجے کھائے، پھر اس کے بعد ظہر کے بعد کھائے، پھر شام کے وقت عصر کے بعد سنیکس وغیرہ لیے، لیکن جب اللہ کی رضا کی خاطر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان چیزوں سے بچے تو بڑا فرق میں آپ کو بتا دوں، بات واضح طور پر سمجھ میں آئے گی۔ میں بھی ایک کاروباری شخص ہوں، میں جانتا ہوں کہ جب سیزن کا ٹائم ہو، سیزن کا ٹائم، تو گاہک کی جب بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے تو کھانے کا ٹائم نہیں ملتا، کھانے کا ٹائم نہیں ملتا، اور آدمی گاہک کو اٹینڈ کرنے کے اندر 10 منٹ نکالتا، لا وڑا پاؤں لے آؤ تھوڑا سا کھا کر کے فریش ہو جائیں، چائے لے کر کے آؤ، اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بزی کرتا ہے۔ لیکن شام ہوتے ہوتے یا دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے یا شام ہوتی ہے تو اس کا چہرہ ایسا لٹک جاتا ہے اور چہرے سے ہوائیاں اڑتی نظر آتی ہیں، ہے نا؟ ایسی پوزیشن ہو جاتی ہے۔ لیکن میں حیران ہوں، یا اللہ، روزے دار بندہ روزے کی حالت میں تجارت کرتا ہے، لیکن شام ہوتے ہوتے اس کے چہرے پر سیاہی نہیں، نور چھلکتا نظر آتا ہے۔ یا اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا، اس نے اللہ کی اطاعت کی اور روح کو مضبوط کیا تو روح کی بنیاد پر اللہ اس کے چہرے کو منور کر رہا ہے۔ یہ بہت روحانی ترقی کا مہینہ ہے، اس میں اپنی روح کو خوب طاقتور کرو۔ لیکن بعض ایسے بھی کم نصیب لوگ ہیں
جو ماہ رمضان کے اندر 4 بجے اٹھتے ہیں، 4:30 بجے اٹھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور پھر فوراً افطار، اور پھر جو کھانا شروع کرتے ہیں تو سحری تک کھاتے ہی رہتے ہیں، کھاتے ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے جب ماہ رمضان گزرتا ہے تو ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور وہ لوگ جو ماہ رمضان کے اندر عبادت کرتے ہیں، ماہ رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں، ماہ رمضان میں تلاوت کرتے ہیں، ماہ رمضان کے اوقات کو ضائع نہیں کرتے، پھر ان کو ایسا چسکا لگ جاتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی ان کا تعلق مسجد سے مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ چلیے ایک اور بات عرض کر دوں تاکہ آپ سمجھے یہ ماہ مبارک۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے کئی نام بتائے، ان میں سے ایک نام ہے شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ۔ جو کنجوس میں بھی کنجوس، وہ بھی رمضان میں کچھ تو دے دیتا ہے، نکالتا ہے، کچھ نہ کچھ تو نکالتا ہے۔ تو کیا کچھ نکالنے سے روح ترقی کرتی ہے؟ کیا اللہ کے نام پر دینے سے روح ترقی کرتی ہے؟ اب اسے سمجھے قرآن کی روشنی میں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ لوگ جو رات کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دن میں خرچ کرتے ہیں، دکھا کر خرچ کرتے ہیں، چھپا کر خرچ کرتے ہیں، ان کی روح کیسے ترقی کرتی ہے جانتے ہیں آپ؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک ان کا اجر تو ہے ہی، اللہ ان کے دل سے خوف اور غم نکال دیتا ہے۔ بھئی آدمی بے چین خوف کی وجہ سے ہوگا، آدمی بے چین غم کی وجہ سے ہوگا، اب تو نے کسی غریب کو خوشی پہنچا دی تو اللہ تجھے غمگین رکھے گا کیسے؟ اللہ اسے بے نیاز کر، اسے غم سے اور خوف سے اللہ نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو، اللہ کی راہ میں دینا یہ ایسی تجارت ہے کہ اس میں گھاٹا ہرگز ہے ہی نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، کل کی تقریر میری بھاونگر کی آپ سن لیجئے گا، میں نے کل اسی پر تقریر کی ہے کہ ایسا کاروبار جس میں منافع ہی منافع ہے، وہ کون سا کاروبار ہے میں نے کل بتایا تھا، اسے سن لیجئے گا، بھاونگر کا اجتماع آپ SDI چینل پر سن لیجئے گا۔ اب اس کو میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں تاکہ اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ آپ کیپیبل ہیں، آپ روز جا کر تاج ہوٹل میں کھانا کھا سکتے ہیں، روز جا کر اوبیروئی میں کھانا کھا سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، ٹھیک ہے۔ اتفاق سے آپ کسی ہوٹل کے اندر یا کسی جگہ آپ گارڈن میں بیٹھے ہوئے اور کھانے کا آپ نے آرڈر دے دیا، اور آج کل تو جہاں بھی رہو کھانا منگا وہاں پہنچ جاتا ہے، کھانا آ گیا۔ اب ابھی آپ کھانا چاہتے ہی تھے کہ ایک دو مانگنے والے آ گئے، انہوں نے آپ کو دیکھا اور آپ سے کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ دے دو۔ آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوئی اور آپ نے وہ سارا کھانا اٹھا کر اس غریب سے کہا کہ لے لو۔ اب اتنا قیمتی مہنگا کھانا جو آپ نے غریب کو پیش کر دیا تو وہ غریب کھا کر کے کیا کرے گا؟ بلکہ کھانے سے پہلے کہے گا اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی روزی میں برکت دے، آپ کے کاروبار میں برکت دے، آپ کی اولاد کو سلامت رکھے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کھانے سے آپ اگر کھانا وہ کھا لیتے نا، جتنا سکون نہ ملتا اتنا اس غریب کی دعا سے آپ کو سکون ملے گا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کھلانے میں جو اللہ نے سکون رکھا ہے یہ روحانی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے ہر ولی کی بارگاہ کے اندر نیاز چلتی ہی رہتی ہے، لنگر چلتا ہی رہتا ہے،
تاکہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بنیاد پر ان کی روح کو اللہ ترقی عطا فرمائے. یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ، پھر دیکھیے اللہ پورا نظام بناتا ہے روح کی ترقی کا. پورا نظام اس نے بنایا. کس طریقے سے بنایا؟ تجھے کون تکلیف دیتا تھا عبادت کرنے کے لیے، تیری روح کو طاقتور بنانے کے لیے؟ شیطان نا. چل اس کو قید کر دیتے ہیں. شیطان کو قید کر دیا. تو کیا چاہتا ہے؟ جنت میں جانا؟ چل تیرے لیے جنت کا دروازہ بھی کھول دے. آپ ذرا سوچو، آفر ہے اللہ کی طرف سے، اوپن آفر. آجا میرے بندے، اپنی روح کو طاقتور بنا لے. یہ روح ہی سب کچھ ہے. تو اگر نفل پڑھے گا میں تجھے فرض کا ثواب دوں گا، اور فرض ادا کرے گا 70 فرضوں کا ثواب ادا کروں گا. اس کریم کا کرم. اس کے باوجود بھی اگر کوئی بیڈمنٹن کھیلے تو، اس کے باوجود بھی اگر کوئی کرکٹ کی ٹورنامنٹ کھیلے تو، اس کے باوجود بھی اگر کوئی رات بھر واٹس ایپ اور یوٹیوب پر لگا رہے تو، اس سے بڑا کم نصیب اور کون ہوگا؟ میں مسلسل اعلان کر رہا ہوں، اور آج پھر اس ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں، بھلے اچھے پروگرام، دینی پروگرام واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر جو بھی چلتے ہوں، آپ برائے نام اس سے تعلق رکھیں، اور ماہ رمضان کے اندر فزیکلی اپنا تعلق قرآن سے جوڑ دیں، اور قرآن کی تلاوت میں اتنے لگ جائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت میں اگر کوئی لگا رہا اور وہ دعا مانگنے کا جو وقت تھا وہ بھی قرآن کی تلاوت میں اس نے خرچ کر دیا، آقا فرماتے ہیں وہ جو مانگنے والا تھا نا، اس سے زیادہ اللہ اسے عطا فرما دے. آپ قرآن شریف پڑھو. اور ہاں یہ بھی بتا دوں اتنے ختم میں نے کر لیے، اس کی فکر نہ کریں. آپ ایک رکوع پڑھیں، سمجھ کر کے پڑھیں، ترجمہ قرآن کنز الایمان سے پڑھیں، اور قرآن شریف سے اپنا اٹیچمنٹ، اپنا تعلق اتنا مضبوط کر دیں کہ جس طریقے سے آدمی یعنی مچھلی پانی سے نکال دی جائے تو مچھلی مر جاتی ہے پانی کے بغیر، آپ کی زندگی بھی قرآن کے بغیر ادھوری ہو جائے. آپ یہ سمجھے کہ میں قرآن کے بغیر اب جی نہیں سکتا. یہ ماہ رمضان کے صدقے میں اگر یہ کیفیت بن جاتی ہے تو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے روح کی عظیم غذا عطا فرما دی.